بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابا میری بیوی کی تعریف کرتے ہوئے نہ تھکتے، کہتے تیری بیوی نے میری زندگی جنت بنا دی ہے، جبکہ بیوی سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ ایک دن اچانک بیوی فوت ہوئی تو غسل دینے والی عورت آ کر بولی، تیری بیوی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یقین نہیں آتا تو بیوی کا کفن ہٹا کر دیکھ۔ میں نے جیسی ہی بیوی کا کفن ہٹایا تو قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں تھکا ہارا آفس سے گھر لوٹا تو مجھے میری بیوی کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں فوراً سے پانی پینے کے بعد ابا کے کمرے میں آیا اور ان سے پوچھا، ابا سکینہ کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی، ورنہ تو میں آتا ہوں پہلے مجھے پانی پیش کرتی ہے۔ اس کی طبیعت خراب ہے کیا؟ آپ کو کچھ معلوم ہے؟ کمرے میں بھی موجود نہیں ہے۔ کہنے لگے، بیٹا میں نے اسے کچن میں دیکھا تھا، کھڑی ہو کر کام کر رہی تھی۔ اس کے بعد تو میں اب اپنے کمرے میں بیٹھ کر کب سے یہ کتاب ہی پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو میں فوراً سے کچن کی طرف آیا، اور جیسے ہی کچن کی طرف آیا تو یہ دیکھ کر میرے تو پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کچن کے فرش پر اوندے منہ گری ہوئی تھی، اور اس کا خون کچن میں چاروں طرف بکھر چکا تھا۔ میرے قدم وہیں جم گئے اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھنے لگا۔ ابا نے مجھے ہمت دلائی، کہنے لگے، کیا سوچ رہے ہو؟ جلدی سے اسے اٹھاؤ اور ایمبولینس میں ڈالو، ہسپتال لے چلو۔ میں نے جیسے ہی اسے آگے بڑھ کر اٹھایا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اسے ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بلکہ وہ وہیں اپنی جان دے چکی ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ مجھے فون کر دیتے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ میں بالکل بے حواس سا ہو کر اپنے باپ سے پوچھنے لگا۔ وہ بھی یہ سب دیکھ کر رونے لگے، کہنے لگے، مجھے خود معلوم نہیں ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو کیا میں اسے ایسے مرنے دیتا؟ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، ہمت کرنے کا کہا۔ میں نے کچن صاف کیا اور پھر اس کی ماں کو اطلاع دی۔ رشتہ دار بھی آہستہ آہستہ آنے لگے۔ میں غم سے نہ ڈھال تھا۔ اپنی جان سے پیاری بیوی کو یوں منو مٹی تلے دبنے کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، جو اس وقت میرے اندر بالکل بھی موجود نہیں تھا۔ میں ایک جگہ بیٹھ کر سارا انتظام دیکھتا رہا۔ رشتہ دار انتظام کرنے لگے اور میں خاموشی سے اپنی بیوی کی میت کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کافی دیر تک یوں ہی روتا رہا۔ اچانک میرے والد صاحب نے مجھے آواز دی اور کہنے لگے، بیٹا ہمت کرو، غسل کا وقت ہو گیا ہے۔ غسل کے لیے عورتوں کو میں نے بلا لیا ہے اور وہ اسے غسل دیں گی۔ میں وہیں ابا کے پاس بیٹھ گیا اور عورتوں نے وہ کمرہ بند کر کے میری بیوی کو غسل دینا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے کسی نے پکارا۔ میں نے حیرانگی سے چونک کر پکارنے والی کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غسل کرنے والی عورت مجھے بلا رہی تھی اور کہہ رہی ہے کہ اس عورت کا شوہر کون ہے، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابا نے یہ سنا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے، جاؤ اس کی بات سن کر آؤ، کیا کہنا چاہتی ہے؟ میں مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے؟ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ جواباً وہ مجھے اندر لے گئی اور میری بیوی کی میت کے پاس کھڑا کر کے مجھے کہنے لگی کہ تم بہت ظالم شوہر تھے، تمہاری بیوی کی حالت تو دیکھو، غسل دیتے ہوئے ہمارے دل تڑپ رہے ہیں۔ اس کی کیا حالت ہو گئی؟ اس قدر تشدد اس پر کس نے کیا ہے؟ اور اس کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئی اور میں خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے یوں بے چین دیکھ کر اس نے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہماری بات پر تو ہٹاؤ اس کا کفن اور دیکھو اپنی بیوی کی حالت۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے اسے بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اور اب وہ اس دنیا سے اگر گئی ہے تو اسی وجہ سے گئی ہے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا سکی۔ کیا تمہیں اس بات کی خبر ہے یا تم انجان تھے کہ تم ہی اس کے پیچھے ہو؟ اس نے کڑی نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا تو میں ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا
کہ وہ عورت جو غسل دینے کے لیے یہاں آئی ہے وہ یہ انکشاف کرے گی۔ میں فوراً سے آگے بڑھا اور جیسے ہی کفن اٹھا کر بیوی کو دیکھا تو مجھے بدترین خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے جسم پر جا بجا تشدد کے نشانات موجود تھے اور کئی جگہ پہ زخم اتنے گہرے تھے کہ میں اندازہ بھی نہیں کر پایا۔ یہ سارے زخم مجھ سے کیوں اوجھل تھے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگا اور پھر ماضی میری آنکھوں کے سامنے اپنی پوری شدت سے حملہ آور ہوا۔ میں نے گھٹنوں میں اپنا سر دے دیا اور اپنے ماضی کو یاد کرنے لگا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے میری بیوی کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور میں اس قدر آفس کے کاموں میں الجھا ہوا تھا کہ اس کی بات پر دھیان نہیں دے سکا اور نہ اس کے وجود پر ایک نظر مار سکا۔ اگر میں پہلے ہی اس کے وجود کی طرف دیکھ لیتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میرا رواں رواں کانپ اٹھا اور میں ماضی کو یاد کرنے لگا۔ میرا نام علی حسن ہے، اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ جب سے آنکھ کھولی تو خود کو ہمیشہ لاڈلا ہی پایا۔ جب 6 سال کا ہوا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کے مرتے ہی تمام رشتہ داروں نے اپنی آنکھیں پھیر لیں اور میری ماں نے بہت مشکل وقت دیکھا۔ اپنے میکے میں آ گئیں۔ نانا اور نانی کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ماموں اور مامی نے امی کا جینا حرام کر دیا۔ میں اس وقت صرف 7 برس کا تھا۔ امی کے بقول دوسری شادی وہ کیسے کرتی کہ دوسری شادی کرنے پر اس کا شوہر مجھے قبول نہیں کرتا اور وہ مجھ سے ہرگز بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان سے جدائی کا سوچتے ہی میری بھی حالت غیر ہو جاتی۔ 7 سال کی عمر میں نے اپنی ماں پر بے تحاشا ماموں اور ممانی کا تشدد دیکھا۔ وہ جسمانی طور پر تو تشدد میں مبتلا نہیں کرتے تھے، لیکن زبانی طور پر وہ انہیں بہت زیادہ ایذا پہنچاتے تھے اور یہ میری برداشت سے باہر تھا۔ نانا اور نانی بھی ماموں ممانی کے رحم و کرم پر تھے۔ انہی کے پیسوں سے گھر چل رہا تھا اور وہ بوڑھے انسان ان کی دی گئی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے تھے، اس لیے ان کے سامنے وہ بولنے سے مجبور تھے۔ کبھی کبھی نانا جان روتے ہوئے میری امی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے اور کہتے مجھے معاف کر دینا شبانہ، میں نے بہت کوشش کی کہ تم پر یہ ظلم نہ ہو سکے، لیکن ہم مجبور ہیں اور اس گھر پر اب تمہارے بھائی کا راج ہے، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ میں تمہاری ویسی حفاظت نہیں کر سکا جیسے ایک بیٹی کی کرنی چاہیے۔ امی نے اتنے گھٹن دنوں کے بعد بھی ان سے کوئی شکوہ نہ کیا، الٹا نانا سے کہہ دیا کہ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، شاید میری قسمت ہی خراب ہے، اس وجہ سے مجھے یہ سب کچھ سہنا پڑا۔ آپ مجھے معاف کر دیں کہ ایک بار میری ذمہ داری سے سبک دوش ہونے کے باوجود آپ کو پھر سے میرا بوجھ اٹھانا پڑا، اور یہ بات میرے لیے بہت زیادہ دکھی کر دینے والی ہے۔ امی نے نانا کو یہ کہا تو وہ رو پڑے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے، اب میں 8 سال کا ہو چکا تھا۔ میرے نانا جان ایک دن بہت خوش باش گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں آتے ہی میری امی کو آواز دے ڈالی۔ امی دعوت کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ ممانی جان نے اپنے میکے والوں کو دعوت دی ہوئی تھی اور اس مقصد کے لیے انہوں نے امی کو ماسی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ دعوت کی ہر چیز امی کے حوالے کر دی تھی۔ امی اسی حوالے سے کچن میں موجود کھانا بنانے لگی تھیں اور نانا جان نے انہیں پکارا اور کہنے لگے، شبانہ تمہاری آزمائش کے دن ختم ہو گئے ہیں، میں نے تمہاری دوسری شادی کروانی ہے، میں نے تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ دیکھ لیا ہے، تم اب اس بار انکار مت کرنا، کیونکہ جو زندگی تم یہاں گزار رہی ہو وہی اگر تم اپنے شوہر کے گھر گزارو گی تو تمہیں بالکل بھی افسوس نہیں ہوگا۔ جو انسان میں نے تمہارے لیے دوسری بار چنا ہے وہ بہت اچھا انسان ہے، نہ ساس سسر کا کوئی جھنجھٹ ہے اور نہ اس کے بہن بھائی ہیں، سب لوگ اسے اکیلا چھوڑ گئے ہیں، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے، چنانچہ تم اسے سہارا دو، وہ تمہیں سہارا دے گا، یوں تم دونوں کی زندگی گزر جائے گی۔ ویسے بھی وہ بڑی عمر کا شخص ہے، اولاد ہونے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تم انکار مت کرو
اور فوراً سے ہاں کہہ دو۔ میں نے جب نانا جان کی یہ بات سنی تو خوف سے کانپنے لگی۔ میرے ذہن میں تو یہی تصور تھا کہ سوتیلا باپ بہت زیادہ ظالم ہوتا ہے اور چھوٹے بچوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، انہیں کبھی اپنا سگا نہیں مانتا۔ میں نے یہ بات سنی تو فوراً سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ میری ماں نے جب یہ دیکھا تو فوراً سے نانا کو انکار کر دیا۔ کہنے لگی میری زندگی جتنی ہے اب یہی گزاروں گی، چاہے کوئی مجھ سے جیسا بھی سلوک کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب تو میری عادت ہو گئی ہے، اور دوسرا میری دوسری شادی کی عمر نکل چکی ہے۔ میں شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ابھی تک وفادار ہوں تو کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی، اور میرا بچہ بھی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں کیسے شادی کر لوں اور اس کا دل کچل دوں؟ مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ جب میری ماں نے نانا جان کو صاف جواب دے دیا تو اب نانا جان کا رویہ بھی میری امی کے ساتھ بہت برا ہو گیا تھا۔ انہوں نے امی سے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا تھا، یا تو تمہیں شادی کرنی ہوگی یا پھر اس گھر کو چھوڑ دینا ہوگا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، کیونکہ اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ شاید نانا جان کو ماموں نے بہت زیادہ زور دیا تھا کہ وہ امی سے یہ سب کہیں۔ امی روتی رہیں، یہاں تک کہ مجبور ہو کر انہیں شادی کرنی پڑی، کیونکہ ہمارے پاس رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ جو گھر تھا وہ ابو کے رشتہ داروں نے ضبط کر لیا تھا، اور امی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان تمام مضبوط رشتہ داروں سے لڑ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا دل بڑا کیا اور ایک رات مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگیں، بیٹا تمہاری ماں بہت زیادہ مجبور ہے، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ ہے۔ تمہیں چھت دینے کے لیے بھی مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تم کبھی مجھ سے بدگمان نہیں ہونا، بلکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہاری ماں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور ہمیشہ تمہارا تحفظ کرتی رہے گی۔ تو میں کبھی کسی کے ظلم کا نشانہ نہیں بننے دے گی۔ یہ سننا تھا کہ میں ان سے لپٹ کر رونے لگا۔ میں اس وقت 10 سال کا ہو چکا تھا۔ یوں امی نے دوسری شادی کر لی اور میری زندگی بدل کر رہ گئی۔ امی کی شادی ہوتے ہی میری زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو گئیں۔ میرے سوتیلے باپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی۔ محبت ہو بھی کیسے سکتی تھی کہ میں اس کی سگی اولاد نہیں تھا۔ وہ اکثر مجھے طعنہ دیتے رہتے، اور امی کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کو پڑھائی کرانے کے بجائے کام پر لگاؤ تاکہ گھر کا خرچہ بھی نکل سکے۔ میں جو کماتا ہوں وہ تو تم پر خرچ کر سکتا ہوں، لیکن اس کی پڑھائی پر خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ تمہیں تو اس کے ددیال سے اس کا خرچہ لینا چاہیے۔ امی پر انہوں نے جب زور دینا شروع کیا تو امی ایک بار میرے ددیال بھی گئیں، اور وہاں سے ان لوگوں نے امی کو ذلیل کر دیا کہ دوسرے شوہر کے کہنے پر تم ہمارے خلاف محاذ کھول رہی ہو۔ اول تو وہ میری امی کی دوسری شادی کے خلاف ہی تھے۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ لوگ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور امی کو یوں واپس آنا پڑا۔ سوتیلے باپ کو جب بتایا تو وہ غصے سے چیخنے لگا، کہنے لگا تم اس کو اگلے دن سکول نہیں بھیجنا۔ میں حرام کے پیسے نہیں کماتا کہ اس کے اوپر بھی خرچ کروں۔ امی نے جب یہ سنا تو پہلی بار اپنے دوسرے شوہر کے خلاف آواز اٹھائی۔ کہنے لگی اگر آپ کو اس سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے شادی ہی نہ کرتے۔ شادی کرتے وقت آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ میرے ساتھ ہی یہاں رہے گا۔ میں اسے خود سے الگ تو نہیں کر سکتی، نہ میں کبھی اسے کروں گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ یا تو آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں، یا آپ اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تو پھر میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا ہے، اپنے بچے کو پڑھانے لکھانے کے میں قابل بنا دوں گی۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے میری ماں کی عظمت کا اندازہ ہوا، اور انہوں نے واقعی جو کہا تھا وہ کر کے بھی دکھایا۔ ستیلے باپ نے جب مکمل طور پر مجھ پر سے ہاتھ اٹھا لیا تو امی ہی تھی جنہوں نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے مضبوط پروں میں محفوظ کر لیا اور میرے لیے لوگوں کے گھروں کے کام کرنے لگیں۔
میں نے سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں امی کو کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گی۔ میں دل لگا کر پڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں نے نوکری کر لی تو سوتیلے باپ کا رویہ بھی اب مجھ سے بہتر ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ پڑھ لکھ کر اچھی نوکری حاصل کرنے کے چکر میں ہے تو انہوں نے میری طرف داری کرنا شروع کر دی، جبکہ میں ان کی حقیقت سے واقف تھا۔ رفتہ رفتہ میرے دل سے بھی ان کے لیے نفرت ختم ہو گئی، کیونکہ ان کا رویہ بہترین ہو گیا تھا۔ وہ مجھے باقاعدہ میرا بیٹا کہہ کر بلاتے تھے۔ میں نے پڑھ لکھ کر بہترین نوکری حاصل کر لی، اور اس بات کو صرف ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ امی شدید بیمار پڑ گئیں۔ امی کو اس طرح بیمار دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، اور کچھ ہی دنوں میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جاتے وقت انہوں نے مجھ سے کوئی بات کہنی چاہی تھی، اور اشاروں میں مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہی تھیں، لیکن میں ان کی بات نہیں سمجھ سکا۔ میں نے بہت کوشش کی۔ وہ اپنے آخری وقت میں ہونٹ ہلانے سے قاصر تھیں، لیکن بہت زیادہ ہمت کر کے انہوں نے مجھے اتنا کہا تھا کہ اپنے باپ پر یقین مت کرنا۔ ان کی اس بات کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا اور شدید غم کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران میرے سوتیلے باپ نے جب دیکھا کہ میں بالکل ہی اپنی ماں کی جانب سے نڈھال ہو گیا ہوں تو انہوں نے مجھے شادی کرنے کا کہا۔ میں ان کی سوچ پر حیران رہ گیا کہ میری ماں دنیا سے گزر گئی ہیں اور وہ مجھے شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ میں بالکل چپ ہو کر رہ گیا، یہاں تک کہ جب میری ماں کو مرے ہوئے 2 سال ہو گئے تب باقاعدہ طور پر میرے نانا نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہنے لگے، بیٹا اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ اور ان کی بات سنتے ہی میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ واقعی مجھے ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ یوں میں نے امی کے ہی دور پرے کے ایک رشتہ دار کی بیٹی سے شادی کر لی، جس کی ماں حیات تھی اور باپ موجود نہیں تھا۔ اس کے گھر رشتہ بھیجا، انہوں نے میرا رشتہ قبول کر لیا۔ میں اچھا خاصا کماتا تھا۔ میری شادی سکینہ سے ہو گئی۔ سکینہ میری بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی۔ جب وہ بیاہ کرائی تھی تو اس کی صحت اچھی خاصی تھی۔ سوتیلے باپ کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو مجھے کہتے تھے کہ تمہاری بیوی بہت اچھی اور نیک ہے، تمہارا بہت خیال رکھتی ہے اور پورے گھر کو سنبھال لیا ہے۔ ان کی اس بات سے مجھے بھی اطمینان ہو گیا کہ چلو میری بیوی میرے سوتیلے باپ سے کوئی بیر نہیں رکھ رہی، بلکہ ان کا بھی خیال رکھ رہی ہے۔ میں نے سکینہ کو پہلے دن ہی سمجھا دیا تھا کہ گھر میں جو کچھ بھی ہو تم مجھے ضرور بتا دینا، اور سوتیلے باپ کا خیال رکھنا، ان سے جھگڑا مت کرنا۔ اگر ان سے تمہیں کوئی اختلاف ہو تو مجھے بتانا، کبھی انہیں پلٹ کر جواب نہ دینا، کیونکہ میں ان کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اگر اچھے ہوتے تو بہت زیادہ اچھے ہوتے، اور اگر برے بن جاتے تو ان سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی فطرت 2 انتہاؤں پر موجود تھی، اور میں ان کی عادت کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اسی لیے پہلے دن ہی اپنی بیوی کو سب کچھ سمجھا دیا۔ وہ بہت فرما بردار ثابت ہوئی، اور اس نے مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ دن گزرتے گئے، میری زندگی حسین ہو گئی۔ صبح آفس کے لیے نکل جاتا اور جب شام کو گھر لوٹتا تو میری بیوی میری منتظر ملتی۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا تو مجھے پانی کا پوچھتی، اور پھر میرے سارے دن کے حال و احوال پوچھنے کے بعد مجھے کھانا کھلاتی۔ کبھی کبھی وہ اکثر مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا۔ اس کی ہمراہی میں آہستہ آہستہ اپنی ماں کے غم کو بھولنے لگا تھا اور اپنی ماں کو اچھے الفاظ میں یاد کرنے لگا۔ پہلے جب اماں کو یاد کرتا تو صرف آنسو ہی نکلتے، اب ماں کو یاد کرتا تو مسکرا دیتا۔ یہ سب کچھ میری بیوی کی نیک نیتی، اس کا خیال رکھنے کی بنا پر ہوا۔ میں کافی حد تک مضبوط بن گیا تھا۔ دن گزرنے لگے، اب مجھے رشتہ دار اولاد کا طعنہ دینے لگے تھے، حالانکہ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی۔ میری بیوی بھی اس بات پر صابرین ثابت ہوئی اور مجھے کہنے لگی، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ ہمیں ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ ان رشتہ داروں میں سب سے زیادہ اول نمبر پر میرے اپنے سوتیلے باپ کا نمبر تھا،
جنہوں نے یہ کہہ کر رٹ لگانی شروع کر دی کہ گھر میں رونق نہیں ہے، رونق ہونی چاہیے۔ ان کی بات مجھے بہت ناگوار گزرتی۔ میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھیں، لیکن میں بہت مجبور تھا، اور یہ گھر بھی ان کا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی نوکری سے بچت کر کے اپنا گھر بناؤں گا اور اپنی بیوی کو وہاں رکھوں گا، لیکن پھر خیال آتا کہ سوتیلا باپ اس بڑھاپے میں کہاں جائے گا، اس لیے میں نے یہ سوچنا ترک کر دیا۔ دن بدن میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی بہت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اور کافی حد تک خاموش ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے کافی بار پوچھنا بھی تو وہ خوف زدہ سی دکھائی دینے لگی۔ کہنے لگی کچھ نہیں ہوا، بس طبیعت میں سستی رہتی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ ہم ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، لیکن اس نے میری بات کو ٹال دیا، اور پھر 2 دن بعد خود ہی ہنسی خوشی رہنے لگی۔ پھر 1 ہفتے بعد دوبارہ اس کی وہی کیفیت ہو گئی، تو میں نے اس بار بھی اس سے پوچھا۔ اس نے پھر ٹال دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ عورت کے موڈ سوئنگز کی وجہ سے ہے، اس لیے میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور اس دوران میرا سوتیلا باپ میری بیوی کے برابر تعریف کرتا رہا، کہتا رہا تمہاری بیوی نیک ہے اور میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ ایسا خیال تو شاید میری اپنی بیوی نے بھی نہیں کیا۔ ان کی یہ بات سن کر کبھی کبھی میں تعجب سے ان کی طرف دیکھتا تو وہ بات بدلنے کے لیے کہتے، میرا مطلب ہے وہ میری ہر ایک چیز کا خیال رکھتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے کپڑے استری بھی کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس دوران ان کی تعریف پر میری بیوی بالکل بھی نہ مسکراتی، اور بالکل ایسے رویہ رکھتی جیسے وہ ان سے شدید نفرت کرتی ہو۔ میں نے ان سے پوچھا بھی، کیا تمہیں میرے باپ سے کوئی مسئلہ ہے؟ کیا وہ تمہیں تنگ تو نہیں کرتے، باتیں تو نہیں سناتے؟ ان کی فطرت ایسی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں حل کر لوں گا۔ لیکن وہ چپ ہو جاتی، کہتی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایسا نہ سوچا کریں۔ ان دنوں میں آفس میں بہت زیادہ کام میں مصروف ہو گیا، اور اسی کام کی بنا پر میں اس کا زیادہ خیال نہیں رکھ پایا۔ وہ دن بدن سوکھتی چلی جا رہی تھی، اور مجھے اس کی فکر بھی تھی، لیکن مصروفیت سے ٹائم نکال کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا میرے لیے بے حد مشکل ہو گیا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ تم اپنا چیک اپ کرواؤ، لیکن اس نے ٹال دیا، یہاں تک کہ ایک دن انتہائی مصروفیات کے بعد میں گھر گیا کہ اسے لے کر ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، کہ اسی دوران مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے آوازیں دیں، وہ موجود نہیں تھی۔ فوراً سے اپنے سوتیلے باپ کے کمرے میں آیا تو وہ کہنے لگے کچن میں دکھائی دی تھی، تم وہاں دیکھ لو۔ میں جیسے ہی وہاں گیا تو وہاں بے ہوش وہ پڑی تھی، اوندے منہ گری ہوئی تھی، اور پورے کچن میں اس کا خون پھیلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں کانپنے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ اس کے مرنے کی تصدیق ہو گئی تھی، اور وہ یوں اچانک مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ سکینہ کی موت نے مجھے بہت زیادہ غمگین کر دیا، اور اس کی موت کا غم لے کر میں بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا اگر مجھے وہ حقیقت پتہ نہ چلتی جو اس کی موت کی وجہ بنی۔ اس کی میت کو غسل دینے کے لیے عورتیں بلائی گئیں، اور جیسے ہی اس عورت نے مجھے اندر بلا کر جو حقیقت بتائی، اسے سن کر 7واں آسمان میرے سر پر آ گرے۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیوی پر تو کوئی شدید تشدد کرتا رہا ہے، اس کے جسم پر نشانات دیکھیں آپ نے، اور اس کی بات سن کر مجھے بہت زور کا رونا آیا کہ کئی دنوں سے میں اس کے قریب بھی نہیں گیا تھا۔ آفس کے کاموں میں مصروف ہونے کی بنا پر جب میں گھر آ جاتا تو وہ رات کو سو جاتی تھی، اور اس کی نیند خراب کرنے کے خیال سے میں اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ اب اس کے جسم پر نشانات دیکھ رہا تھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں وہیں بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگا۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا، اب تم اس بات کی تحقیقات کرو کہ اس کی موت کی وجہ کون بنا۔ میں بالکل چپ ہو کر رہ گیا، اور اپنی بیوی کو دفنایا مٹی تلے دبا کر اپنے گھر پر آ گیا۔ میری بیوی کا میکا بھی موجود نہیں تھا۔ ایک ماں تھی جو بیمار تھی، اور دوسرے شہر میں اپنے بیٹے کے ساتھ وہ رہتی تھی۔
میری بیوی کو گزرے تیسرا دن تھا کہ جب اچانک ایک دن پڑوسن میرے گھر پر آئی اور کہنے لگی، بھائی صاحب، آپ کی بیوی کا سنا تو بہت افسوس ہوا۔ میں شہر سے باہر تھی، بہت عرصے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اب رات کو دیر سے گھر آتے تھے، اس لیے بات ادھوری بھی رہ جاتی۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ جب آپ گھر پر موجود نہیں ہوتے تب آپ کی بیوی کے رونے، چیخنے اور چلانے کی بہت زیادہ آوازیں آتی تھیں۔ میں ایک بار ڈر کے مارے آپ کے گھر دیکھنے آئی تو آپ کے سوتیلے باپ نے مجھے بھگا دیا۔ کہنے لگے، ہمارے گھر کی فکر مت کیا کرو، اور آئندہ کبھی ایسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں ڈر کر خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں آپ سے بات کروں گی۔ اسی دوران میری ساس کا انتقال ہو گیا تو مجھے گاؤں جانا پڑا۔ اب واپس آئی ہوں تو خبر ملی ہے کہ آپ کی بیوی اس دنیا میں ہی موجود نہیں ہے۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے صحیح معنوں میں ماتھا ٹھیکنا، میں نے اسے خدا حافظ کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے اپنی بیوی کی بہت زیادہ یاد آنے لگی۔ میں نے الماری سے اس کی تصویر نکال کر اسے یاد کرنا چاہا۔ اسی دوران مجھے لگا کہ تصویر سے نکل کر کوئی کاغذ نیچے گرا ہو۔ جیسے ہی میں نے وہ کاغذ اٹھایا تو حیران رہ گیا۔ مجھے پورا اپنا وجود کانپتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کاغذ میری بیوی کی طرف سے لکھا ہوا خط تھا، جس میں اس نے ساری حقیقت بیان کر دی تھی۔ کہنے لگی، آپ روز مجھ سے پوچھتے ہیں میری طبیعت کا، تو میں ڈر جاتی ہوں کہ کہیں میری وجہ سے آپ کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دراصل میرا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا سوتیلا باپ ہے، جو نیت کا اتنا خراب ہے کہ اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ غلط سلوک کیا ہے، اور ہر روز مجھے یہی ٹارچر کرتا ہے، دھمکی دیتا ہے کہ اگر میرے بیٹے کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہارے شوہر کو بھی اس دنیا سے گزار دوں گا۔ وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتا ہے، اس لیے وہ مجھے کبھی بھی مجرم نہیں سمجھے گا، لیکن اصل مجرم آپ کا باپ ہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں نے وہی کاغذ اٹھایا اور اپنے سوتیلے باپ کے سامنے آ کر سوال و جواب کرنے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ سچ بتاؤ، تم ہی میری بیوی کے قاتل ہونا۔ میری بات سن کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ ان سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، میں نے آگے بڑھ کر اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ اسی وقت پولیس کو فون کیا اور پولیس کو سارا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ پولیس نے اسی وقت سب سے پہلے باپ کو گرفتار کر لیا اور اس نے میرے سامنے تشدد کے ڈر سے اعتراف کر لیا کہ میں ہی اصل مجرم تھا۔ تمہاری بیوی مجھے بہت پسند آ گئی تھی اور میں اس دن ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بار بار مجھے انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک روز شدید تشدد کے بعد میں نے اسے حاصل کر لیا، اور پھر اسی بات کو وجہ بنا کر میں اسے دھمکی دیتا کہ اگر اپنے شوہر کو کچھ بھی بتایا تو نہ صرف تمہاری بلکہ تمہارے شوہر کی بھی جان لے لوں گا۔ اگر تمہیں شوہر کی جان پیاری ہے تو پھر تم چپ رہنا، ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ مجھ پر ہی یقین کرے گا اور وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ سنتے ہی میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور خود پر افسوس کرنے لگا کہ کاش میں اپنی بیوی کی بات کو توجہ سے سنتا، اسے اہمیت دیتا، آفس کے کاموں میں اتنا مصروف نہ ہو جاتا تو آج وہ میرے سامنے ہوتی۔ اگر یہ حقیقت بھی وہ میرے سامنے کھولتی تو میں اسے کچھ بھی نہ کہتا، لیکن وہ ڈر گئی تھی اور سوتیلے باپ کی دھمکیوں میں آ گئی۔ آج میں اکیلی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن مجھے سکون ہے کہ مجھے سچ پتہ چل گیا اور وہ خبیث انسان جیل کی سلاخوں کے پیچھے عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ میں اب اکثر اس کی قبر پر جاتا ہوں، روتے ہوئے اس سے معافی مانگتا ہوں کہ شاید مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ ایک روز وہ میرے خواب میں آئی اور ہنس کر کہنے لگی، اب آپ بھی دوسری شادی کر لیجئے، کب تک میرے غم میں یوں ہی اکیلے پھرتے رہیں گے؟ اس کی بات سن کر میں رو پڑا۔ یوں کچھ ہی عرصے بعد میں نے دوسری شادی کر لی، لیکن آج تک وہ میرے دل میں موجود ہے، اسے میرے دل سے کوئی نہیں نکال سکا۔
اس کا مقام میرے دل میں ویسے کا ویسا ہی ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ بس زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے دوسری شادی کی، جس سے میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ 2 دن پہلے ہی سوتیلے باپ کو پھانسی ہو گئی ہے، اور مجھے سکون اترتا ہوا پورے وجود میں محسوس ہوا۔ اب میرے اندر کوئی شرمندگی موجود نہیں، بس اس وقت کا انتظار ہے کہ جب مرنے کے بعد دوبارہ اپنی بیوی سے ملاقات کروں گا۔ ہماری آج کی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔